السلام علیکم دوستو، میں ہوں حارث خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارپی حارث۔ دوستو یہ بات ہے 2016 کی، جب امریکہ میں کرپٹو کرنسی کی ایک ایکسچینج بٹ فینکس کو ہیک کر لیا گیا اور اسے ہیک کر کے تقریباً 3.6 بلین ڈالرز چوری کر لیے گئے۔ 3.6 بلین ڈالرز کی یہ چوری ڈیجیٹل کرنسی کی مد میں ہونے والی دنیا میں سب سے بڑی چوری تھی، جس میں مختلف یوزرز کے اکاؤنٹ سے تقریباً 1,20,000 بٹ کوئنز چوری کر لیے گئے، جس کی مالیت تقریباً 3.6 بلین ڈالر تھی، یعنی پاکستانی 7.5 کھرب روپیہ۔ دوستو یہ اتنی بڑی رقم تھی، اگر اس رقم کو پاکستان کی 22 کروڑ آبادی میں تقسیم کیا جائے تو ہر پاکستانی کے حصے میں $16 آتے ہیں۔ کرپٹو کرنسی پر ہونے والے اس حملے کے اثرات اتنے شدید تھے کہ اس خبر کے بریک ہوتے ہی بٹ کوئن کی مارکیٹ کریش کر گئی اور اس کی ویلیو تقریباً 20% تک گر گئی۔ ان چوری کیے جانے والے بٹ کوئنز کا تقریباً 5 سال تک کوئی سراغ نہ مل سکا، لیکن فروری 2022 میں امریکی ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے ایک ینگ میرڈ کپل کو اس چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ یہ کپل کون تھا اور انویسٹیگیشن ادارے ان تک کیسے پہنچے، یہ انتہائی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ دوستو یہ کہانی شروع ہوتی ہے 2016 میں، جب ہانگ کانگ میں موجود بٹ فینکس کی ایکسچینج ہیک ہو جاتی ہے اور اس کے یوزرز کے اکاؤنٹ سے 1,20,000 بٹ کوئنز غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ خبر آتے ہی بٹ کوئنز کی مارکیٹ کریش کر جاتی ہے اور بٹ کوئن کی ویلیو 20% گر جاتی ہے۔ بٹ فینکس تو کچھ عرصے بعد اس ہونے والے نقصان کو پورا کر لیتی ہے، لیکن تمام لوگ اس پراسرار ہیک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی کارروائی کیسے ممکن ہوئی اور کس نے کی۔ یہ جاننے میں انویسٹیگیشن اداروں کو بھی تقریباً 6 سال کا عرصہ لگا۔ بٹ فینکس کے مطابق انہوں نے چوری ہونے والے بٹ کوئنز کے نمبرز کو تمام ایکسچینجز کے ساتھ شیئر کرنے کے بعد انہیں بلیک لسٹ کر دیا تھا تاکہ ان پر مزید کوئی ٹرانزیکشن نہ ہو سکے۔ کئی سال گزرنے کے باوجود تمام یوزرز بلاک چین کی مدد سے اس کو دیکھ تو سکتے تھے، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ ان بٹ کوئنز کا آنر کون ہے۔ 2021 میں پہلی دفعہ ہیکرز کی جانب سے ان بٹ کوئنز میں سے 20,000 کوئنز کو ایک کمپلیکس میتھڈ کے ذریعے سے لانڈرنگ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان کوئنز کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد پھیلا دیا گیا اور پھر ان سے کچھ خریداریاں بھی دیکھنے میں آئیں، جن میں مختلف گفٹ کارڈز، اوبر رائڈز اور کچھ کوئنز کو گولڈ کی خریداری کے لیے بھی استعمال کیا گیا، جبکہ اسی طرح کچھ کوئنز کو ڈارک نیٹ پر مختلف کیش آؤٹ سروسز میں بھی استعمال کیا گیا، اور اس دوران حساس ادارے ان تمام سرگرمیوں پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ لیکن ابھی تک کہانی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ اس کے بعد اگست 2021 میں تقریباً $760 ملین ہیکرز کے اکاؤنٹ سے ایک اور اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے۔ ان ٹرانزیکشنز کے لیے بھی ہیکر کی جانب سے وہی کمپلیکس طریقہ کار اختیار کیا گیا، جس میں انہوں نے پیسوں کو چھوٹے چھوٹے بلاکس میں تقسیم کر کے مختلف اکاؤنٹس میں سے گزارتے ہوئے تمام پیسے کو ایک اکاؤنٹ میں جمع کیا۔ اتنی بڑی رقم کا ایک اکاؤنٹ میں جمع ہونا اداروں کو جگانے کے لیے کافی ثابت ہوا۔ سیکیورٹی اداروں نے مختلف ٹولز کی مدد سے ان ٹرانزیکشنز کو ٹریک کرنا شروع کیا، اور ٹریک کرتے کرتے یہ ایک 34 سالہ رشین بزنس مین ایلیا لیچنسٹائن اور اس کی وائف ہیدر مورگن تک پہنچے۔ ہیدر مورگن ایک امریکن نیشنل ہے جو کہ بیک وقت سوشل میڈیا انفلوئنسر، اسپیکر، رائٹر، انٹرپرینور اور ریپر سٹار ہے، اور سوشل میڈیا پر اسے ریزل خان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ کہ یہ فوربس میگزین میں فائنینشیل مینجمنٹ اور سائبر سیکیورٹی پر تقریباً 47 آرٹیکل لکھ چکی تھی، اور مورگن کئی بٹ کوئن ایکسچینجز سے فراڈ اور سائبر سیکیورٹی پر کئی سیمینار میں لیکچر بھی دے چکی تھی۔ یہ ایک انتہائی شاطر لڑکی تھی جسے بیک وقت کئی لینگویجز پر عبور حاصل تھی، جن میں عربک، جاپنیز، ترکش، کورین اور رشین شامل ہیں۔
ایز اے پروفیشنل اسے ایک اچھے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن انویسٹیگیشن کے بعد ثابت ہوا کہ ہیتھر مورگن انڈر گراؤنڈ منی لانڈرر تھی جسے کرپٹو میں منی لانڈرنگ کرنے میں ایکسپرٹیز حاصل تھی، جبکہ اس کا شوہر ایلیا لچنسٹائن جو کہ رشین اور امریکن نیشنل تھا، جو کہ ویب ڈیولپر، ٹیکنیکل انویسٹر اور بزنس مین تھا اور جو کہ کئی کمپنیز کو بھی رن کر رہا تھا۔ لیکن انویسٹیگیشن ادارے ایلیا لچنسٹائن اور ہیتھر مورگن کو ٹریک کرنے میں تو کامیاب ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک ان چوری شدہ بٹ کوئنز کا کوئی ریکارڈ حاصل نہیں ہوا تھا۔ تقریباً 3 سال تک یو ایس انویسٹیگیشن اس کپل پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے اور انہیں پہلی کامیابی اس وقت حاصل ہوئی جب یہ لچنسٹائن کے پرسنل ڈیٹا تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ انہیں لچنسٹائن کے کلاؤڈ سٹوریج سے ایک فائل حاصل ہوئی۔ جب اس فائل کو ڈیکرپٹ کیا گیا تو اس میں تقریباً 2000 کرپٹو ویلیٹس کا ڈیٹا موجود تھا، جس میں ان اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ معلومات اور کیز شامل تھیں۔ دوستو، اس کے بعد سیکیورٹی اداروں کا شک یقین میں تبدیل ہو گیا اور انہوں نے اس کپل کو فروری 2022 میں گرفتار کر لیا۔ یہ کپل 4000 بٹ کوئنز کو باہر کے ممالک میں ٹرانسفر کرنے میں تو کامیاب ہو چکے تھے، لیکن اس کے بعد انہیں دھر لیا گیا تھا اور 8 فروری 2022 کو اس کپل کو نیو یارک میں گرفتار کیا گیا اور منی لانڈرنگ کے جرم میں 20 سال کی قید سنائی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ لچنسٹائن کو $5 ملین جبکہ اس کی وائف ہیتھر مورگن کو $3 ملین کا جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا۔ دوستو، یہ تھی کرپٹو کی دنیا میں ہونے والی دنیا کی سب سے بڑی سکیم کی کہانی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ میں تھا حارث خان اور آپ سے ملوں گا ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔